اس لیے بھائی دلوں کا جڑا ہوا ہونا، پوری امت ایک جسم کی طرح، المسلمون فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد، اللہ کے راستے میں نکل کر اجتماعیت کے اصول سیکھنا، کا نرمی ہوگی تو ساتھی ہم سے جڑیں گے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور دین دے کر بھیجا، اس دین سے یہ بکھری ہوئی انسانیت اور ٹوٹی ہوئی انسانیت اور لڑنے والی انسانیت ایک ہو جائے، تو اللہ نے اس دین کو پھیلانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی عطا فرمائی۔ اللہ کی مہربانی سے آپ ان کے لیے نرم ہوئے، اگر آپ سخت دل ہوتے اور درست بات کرنے والے ہوتے، ماتھے پہ تیور ہوتے، تو یہ آپ کے پاس سے بکھر جاتے۔ تو بھائی نرمی کو پیدا کرنا، جی ہاں، اور اخلاق بنانا، اخلاق پر دل جڑیں گے، اس آپ جو ہے، اور امین کی طاعت میں آنا، اس سے دل جڑیں گے اور مشورے سے دل جڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم بالطاعہ، طاعت کو لازم پکڑو، جس کو ذمہ دار بنایا اس کی طاعت کرو، جی ہاں، وعلیکم بالعامہ، اپنے آپ کو عمومی بنا کر رکھو۔ اور اخلاق میں آتا ہے، اے علی کیا تمہیں اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ اصبر علی ما اصابک، کہ جو ناگواریاں پہنچے اس پہ صبر کیجیے، کہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اپنی تربیت کے لیے، یہ میدان ہے، مختلف طبیعتوں کے، مختلف علاقوں والے، مختلف مزاجوں والے لوگ ہیں، اب ہر ایک کی برداشت کرنا، اس سے جو ناگواری پہنچے اس پر صبر کرنا۔ اصبر علی ما اصابک، جو ناگواری پہنچے اس پر صبر کرو، واعف عمن ظلمک، جو ظلم ہوا اس کو معاف کرو، واحسن الی من اساء الیک، جس نے تمہارے ساتھ برائی کیا اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرو، اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرو۔ صل من قطعک، جو کاٹنے کی باتیں کر رہا ہے اور دل کو چیرنے والی، اس کے جوڑنے کی کوشش کرو، اور ایسی بات کرو جو دل جڑ جائے، کیونکہ معاف کرنے والا اور لوگوں میں صلح کرانے والا کا اجر بہت بڑا ہے، کہ قیامت میں اعلان ہوگا کہ ایسے لوگ کھڑے ہوں کہ جن کا اجر اللہ پر واجب ہو چکا ہے، تو بہت کم لوگ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا، جو لوگوں کے درمیان جوڑ بٹھائے گا اور اس پر جو زیادتی ہوئی اس کو معاف کرے گا، فاجرہ علی اللہ، اللہ فرماتے ہیں اس کا اجر مجھ پر واجب ہے۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنی یہ اخلاق پیدا کرنے، اجتماعیت ہو، اسے کہتے ہیں جماعت کی صورت میں نکلے۔ اب تو 12 13 آدمی کی جماعت، اسی کے علاقوں سے جماعت بنا کر رہے ہیں، تو جماعت بن گئی، اس کا ایک ذمہ دار ہے، وہ ایک ساتھ رہے، ان کے بسترے، ان کا کھانا پینا اور اعمال میں بیٹھنا ایک ساتھ۔ اجتماعیت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا، جی ہاں، اجتماعیت پر۔ ایک دفعہ صحابہ کرام جو ہے غزوے سے واپس آ رہے تھے، پڑاؤ ڈالا کہیں پر، زمین ناہموار تھی، تو صحابہ کرام متفرق ہو گئے، جس نے جہاں اچھی جگہ دیکھی وہ وہاں چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ناگواریے جو تم اکٹھا رہنے میں جن کو محسوس کرتے ہو، جن سے بچتے ہو، یہ ناگواریے کہیں زیادہ بہتر ہیں ان راحتوں سے جن راحتوں کے لیے تم اپنے آپ کو الگ الگ کر دیتے ہو۔ تو بھائی جماعت اکٹھی ہو، جماعت کی فکر بھی ایک ہو، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکروں کو روانہ فرماتے تو پورے لشکر کو اکٹھا رکھتے۔ جا رہے تھے، ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ لشکر سے الگ الگ جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں الگ جا رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، یہ ساتھ جو چل رہے ہیں یہ غبار اڑ رہا ہے، اس غبار سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا تعتزلوا، اس غبار کی وجہ سے تم جماعت سے الگ نہ ہو جاؤ، اور یہ تو اللہ کے راستے کا غبار ہے، یہ تو قیامت میں اور جنت کی یہاں خوشبو ہے تمہارے لیے، کہ اللہ اس کو جنت کی خوشبو بنا کر تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو بھائی اجتماعیت، جماعت اکٹھی رہے، ان کے دل بھی اکٹھے، اور پھر اللہ کے راستے کی نقل و حرکت۔ دو بنیادی اصول جیسے عرض کیا، ایک تو نقل و حرکت ہے اور دوسری اجتماعیت۔ نقل و حرکت میں نیت پوری انسانیت کہ ہماری یہ محنت اللہ تعالیٰ پورے انسانوں کو ہدایت عطا فرماتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے نبی، اور ہمارا یہ دین سارے انسانوں کے لیے، اور قرآن اللہ کی کتاب سارے انسانوں کے لیے، یہ محنت بھی سارے انسانوں کے لیے۔
اور اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا یہ نفل اور بہت ضروری. اس لیے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تمہیں کیا ہوا کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین پر بوجھل بن جاتے ہو. اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ کیا تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ وما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل یہ دنیا کے مزے اور دنیا کی زندگی کے مزے آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑے سے یہ بہت تھوڑے سے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا تاکہ اللہ کے یہاں اس محنت کو کیا جائے. اس محنت کے کرنے سے اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو بھی ہدایت عطا فرمائیں گے اور جن جن میں محنت ہو رہی ہے اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائیں گے. اس لیے جماعتیں جو اللہ کے راستے میں جانے والے بہت مبارک اللہ ان کا یہ نکلنا قبول فرمائے. جی ہاں اس کے برابر کوئی چیز ہو نہیں سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا اس کی تشکیل کی اور جمعے کا دن تھا اور اس میں فرمایا کہ اس کے امیر جہاں زید ابن حارثہ ہوں گے اگر وہ شہید ہو جائیں تو اس کے امیر جو ہیں وہ جعفر ابن ابی طالب ہوں گے اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ہوں گے. وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر بنا دیں. اور جمعے کا دن تھا حضور نے اس کو روانہ کیا. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی تھے ان کے دل میں خیال آیا کہ جمعے کا دن ہے سفر تو بہت لمبا ہے کئی مہینے میں وہاں پہنچیں گے جہاں حضور تشکیل کر رہے ہیں اور یہ جمعے کی نماز آدھا دن ہی باقی ہے تو کیوں نہ میں اجازت لے کر ٹھہر جاؤں اور مسجد نبوی میں ٹھہروں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھ کر پھر سواری تیز چلا کر رات تک اپنی جماعت سے مل جاؤں. حضور نے دیکھا یہ ٹھہر گئے جماعت چلی گئی. پوچھا کہ اے عبداللہ تمہیں کس چیز نے روکا؟ کہے اللہ کے رسول لِيُجَمِّعَ مَعَكَ یا رسول اللہ آپ کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھ لوں جمعے کی نماز آنے والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت غدوۃ. علماء فرماتے ہیں کہ ان کا مسجد نبی میں ٹھہرنا حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنا حضور کا خطبہ سننا آپ تو سید المرسلین ہیں اجتماعی نماز جیسے نماز جو سب سے اعلیٰ نماز تو باقی جماعت والوں کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے یہ سارا ثواب اس کو مل گیا. اس پر مزید اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر تو روئے زمین کے خزانوں کو جہاں خرچ کر دیں تو ان کے آدھے دن پہلے اللہ کے راستے میں نکلنے کے ثواب کو تو نہ پہنچ سکے. اس لیے بھائی جب تشکیل ہو جائے تو فوراً ہمارا یہاں سے جانا تشکیل کا پرچہ ملتے ہی ہم لوگ آپس میں جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر یہ ضرور بار بار مذاکرہ کرتے رہیں کہ ہمارا یہ نکلنا کس لیے کہ ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد ایک تو سب سے پہلے اللہ راضی ہو جائے رضا اللہ کی رضا مقصود ساری اس محنت سے مقصود اللہ کی رضا اور دوسرے یہ کہ یہ اس نکلنے سے مقصود کہ اللہ ساری مجھے بھی اور ساری انسانیت کو ہدایت دے اپنے آپ کو نہ بھولے اللہ ہدایت دے دے اور امت کا ہر فرد اس محنت کو کرنے والا بن جائے. اللہ نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی اس بات کو ہم سامنے رکھیں اور بھائی ترتیب کے انتظام کے اعتبار سے ذمہ دار ساتھی جب ساتھیوں کو جمع کر لے تو دور کا سفر ہے راستے کے ایک طرفہ خرچہ کرایہ یہ بھی جمع کر لیا جائے اور کھانے پینے کے لیے بھی کچھ جمع کر لیا جائے اور ذمہ دار ساتھی ان پیسوں کو ایک کے حوالے نہ کرے بلکہ 2-3 کو تقسیم کر دے جب ضرورت پڑتی رہے اس سے لے لے اور پھر یہاں سے فوراً اللہ نکلنے کی کوشش کرے. تو آگے بعد رش ہوگا اور بہت زیادہ لوگ نکلیں گے سواری نہیں ملے گی نہیں ہم تو نکلیں الحمدللہ پچھلے اجتماعات اور جوڑوں کی کارگزاری جو سنے گی بتایا کہ جی ہمیں اندازہ تھا سواری ملے گی نہیں ہم لوگ پیدل چل پڑے اور پیدل کچھ ہی دیر چلے تو اللہ نے سواری کا انتظام بھی کر دیا. تو یہ آسانی کے لیے نکلنے کو مؤخر کرنا یہ نقصان کی بات بلکہ ہم جب حکم ملا ہم اللہ کے راستے میں نکل پڑے اور اس محنت کے ساتھ مشقتیں ہیں یہ اس محنت کے تحفے ہیں اور اس محنت کے انعامات کہتے ہیں جب ہم دین کی محنت کرتے ہوئے مشقتوں کو برداشت کریں گے تو اللہ کفر کے مرکزوں میں ہدایت کے نقشوں کو چالو فرمائیں گے اور اگر دین پر چلنے میں ہم آسانیوں کو تلاش کریں گے تو اپنے علاقوں میں بھی دین پر چلنا مشکل ہو جائے. دعوت کے ساتھ قربانی اور مجاہدے جڑے ہوئے حضرات انبیاء کرام اس دعوت دینے سے پہلے کیونکہ ان کے اخلاق اچھے خدمت گزار حیا والے تو لوگوں کی نظروں میں بہت زیادہ اونچے اور لوگ ان کی تعریف کریں
لیکن جو ہی نبی اللہ کا پیغام لے کر قوم کی طرف آتا تھا تو فوراً دشمنی شروع ہو جاتی اور نبیوں کو تکلیفیں دینا شروع کر دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ نے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ کہ آپ صادق ہیں، صدق و سچ بولنے والے ہیں اور امانت دار ہیں، بہت بڑی گواہی ہے. لیکن جب آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اور تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور لا الہ الا اللہ کہہ دو، باقی بتوں کی عبادت چھوڑ دو، فوراً اسی مجلس میں نقشہ ہی بدل گیا. اور جو صادق اور امین کہہ رہے تھے انہوں نے ایسے نامناسب الفاظ آپ کے لیے کہے، نامناسب الفاظ. ہاں تو بھائی مشقت سے ڈرے نہیں اللہ کے راستے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 300 کی تعداد کی حضور نے روانہ فرمایا تو جو ہی تشکیل کی چل پڑے. راستے کا توشہ کچھ نہیں، بہت کم تھا، جو توشہ تھا وہ ختم ہو گیا، کچھ کھجوریں باقی رہ گئی. امیر صاحب نے کھجوریں ساری جمع کر لی اور ایک ساتھی کو ایک دن میں ایک کھجور دیتے تھے. اور اس وقت اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد کہ وہ کافر قومیں ہیں، دوسری قومیں ہیں، دوسرے دین والے ہیں، دوسرے مذہب والے ہیں، ان کو دعوت دو. اگر دعوت قبول کر لیں تو ان کو دین سکھاؤ، اور دعوت قبول نہ کریں تو جزیے کی دعوت دو، اور جزیے کو قبول نہ کریں تو جنگ کی نوبت آ سکتی ہے، پھر جانے جائیں گے. اب نکلے ہیں اس مقصد کے لیے اور زیادہ راہ کچھ نہیں، بس حکم ہوا چل پڑے اور جو کچھ ساتھ تھا وہ لے لیا. فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے لیے ایک دن میں ایک کھجور. تو جن کو یہ بیان فرمایا تھا شاگرد نے پوچھا اچھا ایک آدمی کے لیے ایک دن میں ایک کھجور؟ کہاں کھجور کی قیمت بھی اس وقت پتہ لگی جب کھجوریں بھی ختم ہو گئی. گٹھلیوں کو منہ میں لے کر چوستے تھے اور جب بھوک زیادہ ہوئی تو جو ہمارے پاس آسا ڈنڈے تھے ان سے بیریوں کے پتے جھاڑتے تھے اور بیریوں سے پتے درختوں کے پتے جھاڑ کر وہ کھاتے تھے. اور جب درختوں کے پتے کھائے تو پاخانے بھی ایسا جیسے بکریاں مینگنی کرتی، لیکن رکے نہیں اور چلتے رہے. پھر اللہ کی مدد کیسے ساتھ آئی کہ جب بھوک کا یہ عالم ہوا تو سامنے ہمیں ایک ٹیلا سا پہاڑ سا نظر آ رہا تھا، لیکن جب وہاں پہنچے تو وہ تو ایک عنبر بڑی مچھلی تھی پہاڑ کے برابر جو اللہ نے ہمارے لیے نکالی. مہینہ ٹھہرے اور اس کا گوشت کھاتے رہے اور اتنی بڑی کہ آنکھ کا ڈیرا نکالا تو جو پیچھے جگہ ہے ایسا جیسے ایک کمرہ ہو، 13 آدمی داخل ہو کر اس چربی کو نکالا. اور جب واپس آئے سارا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ کی طرف سے تمہیں رزق ملا ہے، اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو ہمیں بھی دو. کہ ہمارے حضور وہ جو ہے کچھ ٹکڑے گوشت کے باقی تھے مچھلی کے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، حضور نے بھی تناول فرمایا. اس لیے بھائی ہمارا جو ہے مشقت سے ڈرنا نہیں، اللہ کے راستے میں ایک ایک قدم. جی ہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ فرما رہے ہیں، ان کی سواری موجود ہے. حضرت اسامہ چھوٹی عمر کے ہیں، لشکر کے امیر ہیں، وہ سواری پر موجود ہے. حضرت اسامہ نے کہا ہے امیر المومنین، اے حضرت ابوبکر یا تو آپ سوار ہو جائیں یا مجھے اپنے ساتھ اترنے دیں، نہ میں سوار ہوں گا نہ تمہیں اترنے دوں گا. توڑ ابوبکر کو کہ وہ اپنے پاؤں کو اللہ کے راستے کی غبار سے غبار آلود کر لے، کیونکہ یہ جو روانہ کرنے جا رہے ہیں اللہ کا راستہ ہے. ہر قدم پر اللہ تعالیٰ 700 نیکی عطا فرماتے ہیں، 700 گناہ معاف فرماتے ہیں اور 700 درجات بلند فرماتے ہیں. جی ہاں اس لیے بھی اللہ کے راستے میں جانا. اگر دور کا سفر ہے تو جو نمازوں کے اوقات وہ بھی ہم جو ہے اس کو دیکھ لیں تاکہ نمازوں کے اوقات میں سفر میں ہماری نمازوں میں جو ہے وہ کوتاہی نہ ہو جائے. اگر بس کا سفر ہے، بس میں جا رہے ہیں تو بس والے سے بات کر لی جائے کہ ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اس سفر کے دوران کوئی گانا بجانا یا کوئی ٹی وی چلانا یہ نہ ہو. اور اس سے یہ بھی بات کر لی جائے کہ نماز کے وقت جو ہے وہ روکے. اسی طرح گاڑی میں جا رہے ہیں تو گاڑی اس کے نظام الاوقات کو دیکھ لیں. اگر نماز کے وقت میں گاڑی کتنا وقت رکتی ہے کہ ہم اتر کے نماز پڑھ سکیں تو اتریں، ورنہ گاڑی میں تو گاڑی ہی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. اگر بس وہاں بس اڈے پر گئے ہیں یا اسٹیشن پر پہنچے ہیں، گاڑی کے آنے میں دیر ہے، تو ہم نے تو اللہ کے راستے میں نکل کر یہ جو محنت ہے اس میں چند اعمال ہے. سب سے پہلا عمل دعوت دینا. دعوت میں ہمارے اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، اللہ کی عظمت کو بیان کرنا. کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو کھولنا. یہ کامیابی اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور اللہ سے کامیابی لینے کا ایک ہی راستہ ہے اللہ کا دین. جی ہاں دنیا اور آخرت کام بنانے کے لیے اللہ کے احکام
دین کی اہمیت کو بیان کرنا اور آخرت کو بیان کرنا، تو سب سے پہلی چیز دعوت ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ہر ایک نے دعوت دینی ہے اور ہر ایک کو داعی بنانا ہے۔ یہ امت دعوت والی ہے، جسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ کہہ دیجیے اللہ کی طرف بلانا یہ میرا بھی کام ہے، اور ہر کلمہ گو کا کام اللہ کی طرف بلانا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے، گھر میں آتے تھے تو آپ مسکراتے ہوئے آتے تھے، گھر والوں میں جہاں گھل مل جاتے تھے، آئے اور کسی سے کوئی بات نہیں کی، اور وضو فرمایا اور فوراً وضو کیا، فوراً مسجد میں تشریف لے گئے۔ تو میں سمجھ گئی کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی تشریف لے گئے۔ تو میں حجرے کی دیوار کے ساتھ کان لگا کر سننے کھڑی ہو گئی کہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے انسان، دنیا بھر کے انسانوں، اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکی کا حکم کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو، دعوت کا کام کرتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام چھوٹ گیا تو یہ انسانیت اور یہ امت کس حال تک پہنچ جائے گی کہ تم اللہ سے دعا مانگ، اللہ فرماتا مجھ سے دعا مانگو گے میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا، تم مجھ سے سوال کرو گے میں تمہارے سوال کو پورا نہیں کروں گا، تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد چاہو گے تو میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ اس لیے بھائی دعوت یہ سب سے پہلا ہر ایک ہم میں سے یہاں دعوت ملے، اور دوسرا اللہ کے احکام کو سیکھنا اور سکھانا، اور اس کی بنیادی بات فضائل کی تعلیم۔ یہ فضائل کی جو تعلیم کرتے ہیں ہم کہ اللہ نے دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل کے لیے اپنے احکام عطا فرمائے اور ان احکام پر وعدہ کیا ہے۔ یہ فضائل اللہ کے وعدے ہیں۔ ایمان اور اعمال پر اللہ اطمینان عطا فرمائیں گے، ایمان اور اعمال پر اللہ دنیا اور آخرت کو بنائیں گے، نمازوں کے پڑھنے پر اللہ دنیا اور آخرت کو بنائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اے ابو ہریرہ کیا ہوا کہ یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، کہ اٹھ نماز پڑھ، نماز میں اللہ نے شفا رکھی۔ اور اللہ قرآن پہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ کی مدد چاہو اللہ کے احکام پر جمنے کے ساتھ اور ناگواریوں پر صبر کرنے کے ساتھ اور نماز کے ذریعے۔ اس لیے ان فضائل کی تعلیم کے ذریعے فضائل کا شوق اور اللہ کے احکام کو سیکھنا اور سکھانا، اور بھائی اپنی عبادات کو صحیح نہج پر بنانے کی کوشش کرنا، اور خدمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو اپنانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، کیونکہ اس محنت سے مقصود کہ حضور کی محنت زندہ ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں حضور کا طریقہ زندہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت حضور کے طریقے پر یہ دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ، یہ دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ، اور مسلمانوں کے تمام شعبوں میں اللہ کے احکام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہو، عبادات صحیح نہج پر آئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ ہم انسانوں کی خدمت کرنے والے بنے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے پہلی بات تو دعوت کی، اور دوسرا پھر اللہ کے احکام کو سیکھنا اور سکھانا، اور سیکھنے میں جو دعوت والے احکام ہیں، یہ ہمارا انفرادی دعوت ہے، اجتماعی دعوت ہے، گشت کرنا ہے، ملاقاتیں ہیں، نقد تشکیل ہے، 6 نمبر ہیں، ان کو سیکھنا اور ان کو سکھانا، اور پھر اپنی عبادات کو، نمازوں کو بنانا۔ جی ہاں، ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل نماز، سب سے بڑا عمل، اور قیامت میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی۔ یہ نماز انسان کے اندر، زندگی کے اندر تبدیلی ہے، نماز بن گئی تو اللہ ساری زندگی بنا دے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں صحابی ہے، وہ مسلمان بھی ہو گیا ہے اور اس کے اندر یہ خرابیاں برائیاں بھی ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، وہ نماز پڑھتا ہے، عرض کیا جی ہاں نماز پڑھتا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کی نماز اس کو درست کر دے گی، عنقریب وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی برکت سے دیکھا ان کے دنوں میں ان کا اسلام بہت اچھا ہو گیا اور اللہ نے ان کے سارے حالات ٹھیک کر دیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز یہ بے حیائی والی باتوں سے، ہر گناہ سے روک، بھی اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی نمازوں کو بنانا، اپنی نمازوں کو بنانا، اور خدمت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ اس محنت کو کرنا اور لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ تو بہرحال بھائی ہم اسٹیشن پر پہنچے یا ہم رہے بس اسٹاپ پر پہنچے، گاڑی کے آنے میں یا بس کے لگنے میں دیر ہے تو سب ساتھی پرانے ہیں تو 2 کی جوڑی بن کر وہ جو مسافر بیٹھے ہوئے وہاں پر ان سے انفرادی ملاقات ہو،
اور ان کو دعوت دی جائے، ان کو یہ ذمہ داری سمجھائی جائے کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا، کامیابی اس دین پر چلنے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے ہر کلمہ گو کی ذمہ داری کہ خود بھی دین پر چلے، سارے انسانوں کو دین کی طرف بلائے، اور نبیوں کے قصے اور اس محنت پر جو وعدے ہیں اللہ کے وہ سنا کر ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے پر آمادہ کرنا۔ جب تک گاڑی آئے جوڑ کر ایک ساتھی بیان کریں ایسا نہیں، بلکہ انفرادی طور پر دو ساتھی، ایک پرانا ساتھی ایک نیا ساتھی ہے، جو ہے ان کو پھیلا دی، اور جب بس آ جائے گاڑی آ جائے تو پھر بھائی جتنے بھی ہمارے اعمال ہوں وہ سنت کے مطابق جتنے ہمارے اعمال میں سنت کا اتباع ہوگا اتنی ہی ہماری محنت، ہماری تربیت کا ذریعہ بھی بنے گی، اور ہماری محنت ہدایت کے آنے کا، لوگوں کی اس پر محنت پر کھڑے ہونے کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے سوار ہونا یہ بھی سنت کے مطابق، جی ہاں، بسم اللہ پڑھ کر سوار ہونا، دائیں پاؤں سے سوار ہونا، اور دعاؤں کا اہتمام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا عمل زندگی کا، آنا کھانا سونا کپڑے پہننا، گھر میں داخل ہونا گھر سے نکلنا مسجد میں آنا اذان کا سننا، کوئی عمل ایسا نہیں جس کے ساتھ اللہ کے رسول نے دعائیں نہ بتائیں۔ یہ دعائیں مسلمانوں کے لیے خلا ہے، اور اس دعا سے مسلمان اپنے اس عمل کی نسبت کو اللہ کی طرف کرتا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، الحمدللہ الذی کسانا، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے پہنایا، سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ تو مسلمان وہ تو ہر عمل اس سے پہلے دعا تاکہ اس عمل کے ذریعے اس عمل کی نسبت اللہ کی طرف کرے۔ جی ہاں، کافر ہے اس کے سامنے تو اس کی خواہش اور حاجت، ایک خواہش کو پورا کیا دوسری خواہش کی طرف۔ اب مسلمان جو کھانے کی طرف جا رہا ہے اس کا ایمان کی یہ بھوک بھی اللہ کی طرف سے آئی، اور کھلانے والے بھی اللہ، تو بسم اللہ و برکت اللہ، اللہ کے نام سے وہ شروع کرتا ہے، اور کھانا کھا کر اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ یوں آتا ہے جو کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا پڑھ لے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے۔ کپڑا پہننے کا الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور جس نے مجھے یہ عطا کیا، اور اس کپڑے کے حاصل کرنے میں میری محنت کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ دینے والے۔ جی ہاں، ایمان والی دعائیں، تو ان دعاؤں کو سیکھنا اور ان دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ تو سوار ہو کر سواری پر سواری سفر کرتے ہوئے بھی ہم نے ان اعمال کو کرنا، ہم لوگوں سے مل جل کر بیٹھے، ان سے جو ہے عام لوگوں کے ساتھ بیٹھے، اور سواری کے چلتے ہوئے سب سے پہلے دعوت، ہر ایک ساتھی دعوت دینے کا اہتمام کرے۔ یہ انفرادی دعوت، تو دعوت دینے میں اللہ ہی نے اپنے نبی کو اس دعوت کے طریقے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے یعنی دین کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ۔ حکمت کیا ہے؟ کہ اگلے کی دینی سطح اور مزاج کو پہچان کر اس کی سطح کے مطابق بات کرنا، والموعظۃ الحسنہ، اچھے انداز میں دعوت دینا جو دل کو لگے۔ اس لیے فرماتے ہیں فضائل زیادہ ہوں ہماری دعوت، کہ اللہ نے دنیا اور آخرت کی زندگی بنانے کا وعدہ ایمان اور اعمال پر کیا ہے، اس لیے فضائل کی تعلیم میں بیٹھ کر فضائل کو دھیان سے سننا اور ان کو یاد کرنا، اور فضائل کی بنیاد پر دعوت دینا۔ کوئی دعوت دینے میں ہمارا تو جذبہ ہو کہ ہم سب کچھ اپنا لگا دیں، لیکن لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا دل میں بھی خیال نہ آئے کہ ہم نے تو اپنا سب کچھ لگانا ہے۔ یہ انبیاء کرام کی صفت، انبیاء کرام اپنا سب کچھ لگاتے تھے، اور سب سے بڑی دولت امت کو دیتے تھے، ایمان اور اعمال اور اللہ کا دین۔ لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے میں کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، اس کا بدلہ تو میں اللہ سے لوں۔ اس لیے کہتے ہیں جب دعوت دیں تو لوگ اگر اکرام کریں تو اس اکرام کو جہاں ہم یعنی حکمت کے ساتھ جہاں ان کو معذرت کرتے ہیں، ان کی کسی چیز سے فائدہ نہ اٹھائے، خاص طور پر کھانے پینے کی چیزیں سفر میں اس سے احتیاط کیجیے۔ ہمارے پاس کوئی اکرام کی چیز ہونی چاہیے، اور دعوت دینے میں حکمت کے ساتھ جس کو دعوت دے رہے ہیں اس سے تھوڑا تعارف ہو جائے اور اندازہ ہو جائے کہ بھئی یہ کس سطح کا ہے، اور ہماری دعوت میں یہی سمجھانا کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے ہاں سے کامیابی لینے کا راستہ اللہ کا مبارک دین ہے، اور اس دین کو زندہ کرنے کے لیے حضرات انبیاء کرام ہے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت، دین کی محنت اس امت کے دل میں، اس میں نبیوں کے قصے سنانا اور اس کام کے کرنے پر جو اللہ کی مدد کے وعدے ہیں اور فضائل ہیں اس کو سنا کر آمادہ کرنا۔ جی ہاں، اسے پوچھ لینا بھائی کہاں تک جا رہا ہو، تاکہ جو وقت ہے، جو جتنا وقت ہے اس وقت میں ہم اس کو ذمہ داری کا احساس دلا کر اس کو جو ہے نکلنے پر آمادہ کر سکیں۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں تو ابھی تیار ہوں وہاں جانے کے لیے، تو بتایا جائے کہ نہیں، اس نکلنے کی ترتیب ہے، اس نکلنے کی ترتیب ہے۔ آپ اپنی علاقے میں جا کر اپنی مسجد والی جماعت کے ساتھ جڑیں، وہاں جو ہے مشورے میں بیٹھیں، وہاں ملاقاتوں کے لیے ساتھیوں کے ساتھ نکلیں اور ان کے ساتھ سیر و ضے لگائیں اور وہاں سے جماعت بنا کر اللہ کے راستے میں نکلیں۔ تو سفر کے دوران بھی سارے ساتھیوں نے، ہر ایک نے دعوت دینی ہے۔ اب یہ دعوت دینے کے بعد پھر جو ہے آپس میں سیکھنا سکھانا، ایک پرانا ساتھی ہو ایک نیا ساتھی ہو، سیکھنے سکھانے میں سب سے پہلی بات تو ایمانیات، کلمہ سن لینا، سنا لینا، کہ کلمے کے الفاظ بھی صحیح ہوں اور اس کا مفہوم بھی ہر ایک کے ذہن میں ہے، اور اس کے بعد ایمانیات، ایمان مفصل، ایمان مجمل، یہ ایک دوسرے کا سننا اور سنا لینا۔ کوئی مسائل، یہ تو ہم نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق بنانا ہے، اپنے علاقے کے علماء سے رجوع کر کے جو بھی دنیا کا کام، اللہ کا اس میں حکم کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے احکام کو سیکھ کر اپنے تمام شعبوں میں اللہ کے احکام کو زندہ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا۔ وہ تو علماء سے پوچھیں گے، لیکن بھی نماز ایسا ایک عمل ہے کہ یہ تو سفر کے دوران روزانہ 5 دفعہ نماز پڑھنی پڑے گی، اور نماز کے لیے وضو پاکی بھی ہے، تو وضو کے مسائل، فرائض، وضو کیسے کیا جاتا ہے اور نماز کے ارکان اور شرائط، یہ آپس میں سیکھ لی سکھا لی جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے جو ہمارے اعمال ہیں، یہ 6 نمبر سیکھنا، 6 نمبر یہ بنیادی چیز، یہ 6 نمبر کیا ہیں اور ان کے فضائل یاد کرنا۔ جی ہاں، 6 نمبر سیکھے جائیں اور پھر اس کی دعوت بھی دی جائے، ان 6 نمبروں کے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش بھی کی جائے اور اللہ سے دعا بھی کی جائے، اے اللہ یہ صفات ہمیں عطا فرما دے، تاکہ ہمارا ہر عمل ایمان کی بنیاد پر ہو، صحیح علم کے ساتھ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو اور اخلاص کے ساتھ اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ۔ تو 6 نمبر سیکھنا، تو سیکھنے سکھانے کا کام بھی ہو، سفر لمبا ہے تو بھائی اجتماعی تعلیم بھی ہو جائے، تعلیم میں دوسرے ساتھیوں کو بھی جوڑ لیا جائے، تعلیم، جی ہاں، دوسرے ساتھیوں کو بھی جوڑ لیا جائے، اور اگر اس کے بعد وقت ہے تو پھر یہاں اب ذکر اور دعا، یہ گاڑی چل رہی ہے، بس چل رہی ہے، تو دوسرے لوگ تو وہ دنیا کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے یہ دعا میں لگے اور ذکر میں لگے۔ بستیاں نظر آئے، کھیت نظر آئے، بازار نظر آئیں، تو دنیا والے تو دنیا کے حساب سے ان کو دیکھیں گے، اور ان کے دل میں اے اللہ یہ کھیت ہیں لے لہاتے اور یہ باغات اور ان میں کام کرنے والے سارے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اے اللہ ان کی صلاحیتیں ساری ان کے آباد کرنے پر لگ رہی ہیں، ان کی صلاحیتوں کو اپنے دین پر لگانے والا ان کو بنا دے۔ تو بھائی دعا کریں گے نا انشاءاللہ۔ بازار نظر آئے، یہ بازار کھچا کھچا بھرے ہوئے، ہاں بھیڑ ہے، رش ہے، دیہات سے لوگ آئے ہوئے ہیں، دکاندار بھی جو ہے وہ مسلمان اور خریدنے والے بھی مسلمان، اور یہ ریڑے کھینچنے والے بھی مسلمان۔ اے اللہ ان کی زندگی میں تیرا دین، تیرے احکام اور تیرے نبی کی محنت کے آثار نظر نہیں آ رہے، اے اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے اور ان کو دین کی محنت کرنے والا بنا دے۔ تو دعا اور ذکر میں ہم اب جہاں ہم نے جانا ہے تو وہاں مرکز میں پہنچ گئے، مرکز میں پہنچ کر ان کو بتا دی، ان مرکز والوں کو بلا لیا اور وہاں سے مختلف مسجدوں کے حالات لے لیے جائیں، یہاں کی مسجد کے حالات اور اپنے حالات بھی ان کو بتا دیے جائیں۔ ہمارے اتنے ساتھی ہیں ایسے ایسے شعبوں کے اور پرانے اور نئے ساتھی ہیں، اور مسجدوں کے حالات لے کر اب جماعت مشورہ کرے کون سی مسجد میں جانا ہمارا جہاں مناسب ہوگا، اس کا فیصلہ جماعت کرے۔ جی ہاں، یہ بستی والے علاقے والوں کے حوالے نہ کریں، پرانوں کی جماعت ہے تو نئے نئے علاقے لیے جائیں، جہاں کام نہیں ہے انشاءاللہ جہاں پرانے ساتھی قربانی کرنے والے اور جہاں مشقت جھیلنے والے ہوتے ہیں تو نئے علاقوں میں کام شروع کیا، درمیانی جماعت ہے تو درمیانی علاقوں میں بھیجا جائے، تو نئی جماعت ہے تو ایسے مسجدوں میں جہاں کام ہے، جہاں مسجد والے، کیونکہ یہ جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے ان کی تربیت یہ ہم سب کے ذمہ ہے۔ اور بھائی پہلے اس سے مسجد میں کتنا وقت گزرنا ہے اس کی تعین نہیں، ہمارے سامنے کچھ اہداف ہیں، کچھ ہمارے مقاصد ہیں کہ 100% ان بستی والوں سے ملاقات ہو جائے اور اللہ کا یہ پیغام ان تک پہنچ جائے
اور نقد 4 مہینے کے کی جماعتیں اللہ کے راستے میں روانہ ہوں۔ ہمارا مقصود تو ہر چاہے مقامی گشت ہے، یہ جماعت روزانہ گشت کرتی ہے، ہر گشت سے نقد اللہ کے راستے میں جماعت نکالنا، یہ نکلنے والے ہیں ان کی نیت اور عزم بھی ہوگا، اور جو بستی والے ہیں ان کو بھی فکر مند کیا تو اس پر اللہ نقد جماعتوں کے نکلنے کی صورتیں پیدا فرمائیں گے۔ اور ہمارے حاجی صاحب کے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا، دعوت جہاں لے کر نکلنے والا، اس کا مقصود کیا ہے؟ اے اللہ تیرے بندے تیری چاہت کو تیرے نبی کے طریقے پر پورے کرنے والے بن جائیں۔ تو اس کا جو مقصود ہے یہ بہت بڑا اس کا مرتبہ ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ تو جیسی نیتیں ہوں گی نکلنے والوں کی اور عزم ہوگا، ایسے ہی اللہ تشکیلوں کو وجود عطا فرمائیں گے۔ تو نقد جماعتیں نکالنا اور جماعتیں نکال کر باقی جو بچ گئے ان کو بھی ان کی ذمہ داری کا احساس دلا کر مسجد میں اپنے سامنے ان سے کام کروانا۔ اسی طرح جو اپنے ساتھی ہیں ان کو بھی ان تمام اعمال سے گزارنا کہ جس کے 3 دن بھی ہمارے ساتھ لگ جائیں وہ ان اعمال سے ایسا گزر جائے کہ اپنی بستی میں جا کر اس کام کو کرنے والا بن جائے۔ تو اگر یہ نقد جماعت کا نکلنا، 100% ملاقاتیں اور اپنے سامنے کام کروانا یہ ایک دن میں ہو جائے تو دوسرے دن ہم دوسری مسجد میں چلے جائیں، ورنہ 2 دن لگا دیں، ورنہ 3 دن کافی ہیں۔ 3 دن میں اس بات کی کوشش کی جائے کہ نقد جماعت بھی نکل جائے اور سارے جو باقی جو ساتھی رہ گئے ہیں ان سے بھی ان کو بھی نیت کروا کے اپنے سامنے ان سے مشورہ اور ملاقاتوں کی ترتیب اور گشتوں کی ترتیب بنا کر پھر ہم اگلی مسجد میں جائیں۔ اور کسی بستی میں ہم جا رہے ہیں، جب بس یا گاڑی سے اترے اور بستی میں جانا ہے تو پہلے ساتھیوں کو جمع کر لیا جائے، اور ساتھیوں کو جمع کر کے اب یہ جو اللہ کے راستے کی مشقت اور یہ سردی اور گرمی اور بھوک، اب شیطان اس وقت حملہ کرتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ کیسے تم تھک گئے اور کیسے تکالیف آئیں، ان کو بتایا جائے کہ دیکھو ہمارا یہ بھوک کا آنا، پیاس کا آنا، یہ تھکاوٹ یہ اللہ کے دین کی نسبت سے ہے، یہ اللہ کے راستے کی نسبت سے ہے۔ یہ حالات جو دوسرے مسافر جو دنیا کے لیے سفر کر رہے تھے ان کو بھی پیش آئے، لیکن وہ دنیا کے نفعوں کی وجہ سے خوشی سے اس کو برداشت کر رہے ہیں، اور ہمارے اوپر ان حالات کا آنا یہ تو اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی نسبت سے ہے، اس کی بڑی قدر ہے اور اس کا بڑا اجر ہے۔ تو فضائل سنائے جائیں کہ ہمارا یہ بھوک برداشت کرنا اس کو اللہ ذریعہ بنائیں گے لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا، اور پھر وہ قیامت کی پیاس اور بھوک سے بچیں گے۔ یہ مشقتیں یہ ذریعہ بنیں گی لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا، اللہ قیامت کی گرمی سے اور وہاں کی مشقتوں سے بچائیں گے۔ جی ہاں، ان کو فضائل سنائے جائیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنا، اس میں بڑی بڑی ناگواریوں کو تو بہت بڑا اجر ہے، ہلکی سی ناگواری کہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے یہ گرد و غبار ہمارے جسم پر پڑتا ہے۔ ایک عالم نے بتایا کہ حدیث میں ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ وہ عرش کے سامنے ممبروں پر حکم ہوگا کہ ان کو بٹھایا جائے، وہ ممبروں پر بیٹھیں اور دیکھیں گے کہ اپنے اور ممبر عرش کے درمیان، ممبروں اور عرش کے درمیان کچھ ٹیلے ہیں مشک، اللہ کے عرش کی طرف سے ہوا چلے گی اور وہ اس مشک کو ان کے جسموں پر بکھیرے گی۔ تو یہ جن کے جسموں پر بکھیرا جا رہا ہے وہ حیران ہوں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے، فرشتوں سے پوچھیں گے، فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ غبار ہے جو اللہ کے راستے میں تمہارے جسموں پر پڑتا تھا، اللہ نے آج مشک بنا کر تمہارے اوپر ان کو، تو اس لیے ساتھیوں کو فضائل سنا کر ان کی ہمت کو بڑھایا جائے۔ اب یہ بستی والے جو بسوں سے اتر رہے ہیں اور بستی کی طرف جا رہے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے لیا جائے، آؤ بھائی دعا ہو، اور جو ہم مذاکرہ کر رہے ہیں بستی میں داخل ہونے سے پہلے مذاکرہ، کہ مذاکرہ کرنا، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، بار بار ہم مذاکرہ کرتے رہیں، یاد دہانی کرتے رہیں تاکہ ہماری نیت بھی صحیح ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ ایمان والوں کے سب کو یاد دہانی کراتے رہیے، یاد دہانی کرانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ تو بستی والوں کو بھی لے آئے، اور پھر بھی ہمارا اس بستی میں آنا، ہم جو اپنے علاقوں کو چھوڑ کر، اپنے کاروباروں کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر یہاں آئے، کس لیے؟ کہ اس بستی والے ہمارے مسلمان بھائی، یہ بستی والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی اور بہترین امت میں سے، ہمارا ان کے پاس جانا کہ بستی کا بچہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو حضور کے طریقے پر کرنے والا بن جائے اور اللہ کے اس پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچانے والا بن جائے، تاکہ اللہ ان سے خوش ہو کر ان کی دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے۔ تو اتنے ہمدردی والے کلمات جب بستی والے سنیں گے
تو وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہمارے نمائندے بن کر بستی والوں سے تعارف کرائیں گے کہ بھئی یہ جماعت والے ہیں، ہم نے ان کی بات کو سنا، یہ ایسے ہی جو ہے منہ اٹھا کر نہیں نکل جاتے، یہ تو بہت بڑے مقصد کو لے کر آئے ہیں، اور یہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حضور کی امت میں ہیں، اور اس امت کا بچہ بچہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا ہے، اور پھر بھی دعا، اور دعا میں ساری انسانیت کے لیے، اور خاص طور پر جس بستی میں جا رہا ہے ان بستی والوں کے لیے دعا، اور دعا میں روتے ہوئے دیکھ لیا، آنسو بہاتے ہوئے دیکھ لیا، ان کے دل کتنے نرم ہو جائیں گے، اور ہم سے پہلے وہ ہمارے اس پیغام کو لے کر ان بستی والوں کو بتائیں گے۔ اب بھائی دعا کرنے کے بعد ساتھی دو دو ہو کر بستی کی طرف چلیں۔ بستی میں داخل ہونے کی بھی دعائیں ہیں، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم ارزقنا جناہا واعذنا من وباہا، اللہم حببنا الی اہلہا وحبب صالح اہلہا الینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل ایسا تھوڑا نہیں کہ جس میں دعا نہ بتائی۔ تو بھئی اس طرح دعا پڑھتے ہوئے ہم لوگ جو ہے مسجد میں جائیں۔ اب مسجد کے سامنے جب گئے تو تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، یہ مساجد اللہ کا گھر ہیں۔ ہاں، بیوتی فی الارض المساجد، اے میرے بندو مجھ سے ملاقات کرنی ہے تو میرے گھر ملاقات کی جگہ، یہ زمین میں تمہاری مساجد۔ کچے گھروں میں ایک کچی مسجد ہے، جھونپڑیوں میں ایک جھونپڑی کو جگہ بنائی ہے کہ بھی یہ مسجد ہے۔ جماعت افریقہ کے ممالک میں جاتی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کی مسجدیں ایک کانٹوں کی باڑ بنی ہوئی ہے، اور ایک جگہ تھوڑی سی جگہ چھوڑی ہوئی ہے، اور ایک ڈنڈا اس میں جو ہے رکھا ہوا چوڑائی میں، تو وہ دروازہ ہے، اور اندر مسجد میں ریت، تو وہ بھی اللہ کا گھر ہے یہ مسجد۔ کہتے ہیں ایسے بھی اللہ کے بندے ان کو ترغیب دی کہ بھی اللہ کے راستے میں نکلو، تو انہوں نے کہا اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ اچھا گھر سے کچھ اپنے کپڑے وغیرہ بستر وغیرہ لے آؤ، اب وہ جائیں اور تھوڑی دیر کے بعد آ جائیں انہیں کپڑوں میں کہ بھائی بستر نہیں لائے، آپ اپنے کپڑے نہیں لائے۔ اجی ہمارا بستر تو یہی ریت ہے، ہم تو گھروں میں بھی رات کو ریت پر سو جاتے ہیں، ہمارے لیے بچھونے گدے یہ چیزیں تکیے وغیرہ نہیں ہیں، کوئی چادریں وغیرہ نہیں ہیں، بھائی کپڑے لے آؤ۔ تو یہ کپڑے جو جسم میں پہنے ہوئے یہی ہمارے کپڑے ہیں، یہ پوشیدہ ہوتے ہوتے جب پھٹ جاتے ہیں تو دوسرے کپڑے کا انتظام کر لیتے ہیں، اور ان کی مسجد بھی ایسی سادہ۔ یہ مساجد اللہ کا گھر ہے، بیوتی فی الارض المساجد عماروہا زواروہا، ان مسجدوں کو آباد کرنے والے یہ ملاقاتی ہیں۔ کتوبہ لمن تطہر فی بیتہ ثم زارنی فحق المزور ان یکرم زائرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی ہے، اللہ سے خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے چلے، لمن تطہر، کپڑے بھی پاک، جسم بھی پاک، وضو بھی کر لیا، اور پھر مسجد کی طرف آئے۔ اس حدیث قدسی میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ مسجد کے پاس طرف آنا اور مسجد میں بیٹھنا یہ میری ملاقات ہے۔ فتوبہ لمن تطہر فی بیتہ ثم زارنی، کہ اپنے گھر سے پاک صاف ہو کر آئے اور پھر مسجد میں آ کر مجھ سے ملاقات کرے۔ فحق المزور ان یکرم زائرہ، کیونکہ میزبان اور گھر والا اس پر واجب ہے کہ آنے والے مہمان کا اکرام کرے۔ کوئی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے مسجد کی عظمت اور احترام، اور ہمارا ٹھہرنا مساجد میں ہوتا ہے تو ہمارے مسجد میں ٹھہرنے کی وجہ سے مسجد کا احترام ہمارے دل سے کم نہ ہو، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارے بستر جو اٹھتے ہی فوراً ہم بستروں کو لپیٹ دیں، سامان کو مرتب کر دیں۔ جی ہاں، اور مسجد کو صاف رکھیں۔ مسجد میں داخل ہونے کے آداب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے یا پہلے بائیں پاؤں سے جوتا نکال لو اور اس کو جوتے پر رکھ دو، پھر دائیں پاؤں سے جوتا نکالو اور دائیں پاؤں سے داخل ہو، اور بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھ کے مسجد میں داخل ہونا۔ اگر وہاں کوئی حجرہ ہے اور جماعتوں کے سامان کے لیے تو وہ سامان ہم اپنا باہر رکھیں۔ جی ہاں، اور اگر وہ حجرہ کسی کا خاص ہے تو پھر ہم اس میں دخل نہ دیں، مسجد میں لے آئیں اور مرتب کر کے ایک کونے میں کہ صفوں میں رکاوٹ نہ بنے، ہم اپنے سامان کو رکھ کر اس کو کپڑا ڈھانک، اور سب سے پہلے مسجد میں آتے ہی وضو استنجا کرنا ہو، مسجد کی صفائی کی ضرورت ہو مسجد کی صفائی کر دیں، ٹینکی میں پانی نہیں ہے دیہاتوں میں ہوتا ہے اس میں پانی بھر دیں، اور سب سے پہلے وضو کر کے اور جہاں نفلیں پڑھیں، اللہ سے مانگیں۔ ایک بہت بڑے کام کے لیے اور ایک بہت بڑے پیغام کو پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ دل سارے انسانوں کے اللہ کے ہاتھ میں، اللہ سے مانگنا
اے اللہ تو ان بستی والوں کو اپنے دین کی طرف مائل فرما، اور اے اللہ ان بستی والوں کو اپنے رستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ جیسے تو چاہتا ہے تو اس طرح ہمیں جو ہے محنت کرنے کی توفیق، نفل پڑھ کے ایک دفعہ نفل پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، اور دعا مانگیں، اور دعا مانگ کر یقین ہو کہ اللہ نے ہماری دعا کو قبول کر لیا، ہم مشورے کے لیے بیٹھ جائیں۔ تو پہلی دفعہ ہم مسجد میں گئے ہیں، بھائی راستے میں پرانے ساتھی اگر مل جائیں تو ان کو بلا لیا جائے، جب ہم ایک مسجد سے دوسری مسجد کی طرف منتقل ہو رہے ہوں وہاں ٹھہرتے ہوئے تو جس مسجد میں جانا ہے پہلے سے ان کو اطلاع کر دی جائے، تاکہ پہلے سے وہ لوگ تیار ہوں اور جماعت کا استقبال کریں اور پرانے ساتھی مل جائیں۔ اور اب مشورہ کرنا ہے، جیسے اللہ نے ہمیں یہ مبارک محنت عطا فرمائی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، اور اس محنت میں سارے انسانوں کی ہدایت چھپی ہوئی ہے۔ محنت کرنے والوں کو بھی اللہ ہدایت کی دولت سے نوازیں گے، اور جن میں محنت کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ ہدایت کی دولت سے نوازیں گے۔ اسی طرح اللہ نے مشورہ دیا، یہ مشورہ بہت اہم امر ہے، اللہ کے نبی کی جن کی تربیت وحی کے ذریعے ہو رہی، اور آپ ان میں سب سے بڑے صحابہ کو سکھلانے والے، اور تربیت اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے اپنے نبی کو صحابہ سے مشورہ کرنے کا حکم دیا کہ صحابہ کی ہمت افزائی ہو، حوصلہ افزائی ہو، دل جوئی ہو، اور ان کی فکریں دین کے لیے لگیں، اور دین کی محنت کے میدان میں جہاں مسلمان کو اپنی فکر استعمال کرنے کا موقع ملے، تو یہ مشورے کا بہت اہتمام کرنا ہے۔ اللہ حکم فرمایا وشاورہم فی الامر واذا عزمت فتوکل علی اللہ، تو کوئی فیصلہ کر لیا، عزم کر لیا، اب اللہ پہ بھروسہ کریے۔ اور پھر صحابہ کرام کی صفت اللہ نے بیان کی، وامرہم شورا بینہم، کہ ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے ہوتا ہے۔ اس لیے بھائی یہ مشورہ اس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ مشورے میں پرانے ساتھی بھی راستے میں گزرتے ہوئے پرانے ساتھیوں کو بلوا لیا، یا ایک مسجد سے دوسری مسجد جا رہے ہیں پہلے سے اطلاع کو کر دی کہ کل ہماری جماعت آئے گی، اب پرانے ساتھی بھی آ گئے تو مشورے میں بیٹھے ہیں، سب کے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میری بات کو سن رہا ہے، اور مشورے میں بیٹھے اللہ سے دعا کریں، اے اللہ جیسے تجھے پسند ہے ایسے تو ہم سے کام لے۔ مشورے میں سارے عالم کی ذمہ داری کی نیت کر کے ہم بیٹھے، ابھی مشورے سے پہلے کوئی بات آپس میں طے کر کے نہ ہے۔ ہاں یہ جو ہوتا ہے کہ بھائی جو امور ہو، کچھ ساتھی امور طے کر لیں کن چیزوں کے بارے میں مشورہ کرنا ہے، کہ جو ساتھی ہوتے ہیں وہ تو امور طے کر کے پھر امور مشورے میں رکھ دیتے ہیں، لیکن کوئی پہلے سے ایک رائے بنا کر کے اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، ایسے نہیں۔ نہ مشورے سے پہلے کوئی مشورہ ہے اور نہ مشورے کے بعد کوئی تبصرہ ہے، اور مشورے میں جب بیٹھے سارے ساتھی بیٹھے اور مشورے میں جو ہے نرمی ہو ہمارے، اور ذمہ دار ساتھی سارے ساتھیوں سے رائے لے۔ یہ مشورہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جس سے اللہ نے یہ محنت کی ہے، اللہ نے ہمیں مشورہ بہت بڑی جو ہے نعمت دی کہ ہمارے امور مشورے سے ہوں۔ جی ہاں، تو اس کے لیے سارے ساتھیوں سے پوچھا جائے، سارے ساتھیوں سے، بلکہ جو بستی والے ہیں ان پر بھی دیکھو بھائی ہم یہاں آئے ہیں، اس بستی کا بچہ اس محنت کو کرنے والا بن جائے، اللہ کے راستے میں نکل جائے، بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے؟ مسلمان جب اپنی فکر کو دین کے لیے یہ استعمال کرے گا تو اللہ اس فکر میں برکت عطا فرمائیں گے اور اللہ راہیں کھولیں گے۔ یہ فکر اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوگی تو اللہ کی طرف سے تربیت ہوگی۔ اس لیے مشورہ ہماری تربیت کے لیے، کوئی پرانا ساتھی کہ مجھے تو حالات معلوم ہیں اور اس میں کیا کرنا ہوتا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے، اس لیے مجھے مشورے کی ضرورت نہیں، یہ مشورہ اس میں اللہ کی رحمت اور سب کی تربیت ہے۔ نئے ساتھیوں کی وجہ سے زبان پر اللہ ایسی بات چالو کروا دیتے ہیں کہ جس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ مشورے میں کسی کی رائے کو کاٹنا نہ ہو، کسی کی رائے کی تحقیر نہ ہو، ہر ایک کی رائے کو اور جس سے پوچھا جائے وہ سوچ کر مشورہ دے، اپنے ذہن پر زور ڈال کر مشورہ دے۔ اور ذمہ دار ساتھی جی سارے ساتھیوں سے مشورہ لینا چاہیے، اور اگر وقت کم ہو تو چند ساتھیوں سے مشورہ کر کے کوئی بات طے کی جا سکتی ہے۔ مشورے کے بعد اب سارے ساتھیوں کو ہم بستی میں پھیلا دیں، جی ہاں خوب گشتے کریں، بستی کے 100% لوگوں سے ملاقاتیں کرنی۔ ملاقاتوں میں سب سے پہلے تو بھائی علماء کرام ہیں، ایسے علماء کرام جو علم دین میں لگے ہوئے ہیں، علم دین کو سیکھا
اور سکھا رہے ہیں، ان کی زیارت، ان کے لیے خدمت میں دعاؤں کے لیے حاضر ہونا اور ان کو بتانا کہ ہماری جماعت اس مسجد میں آئی ہے، اور جو بستی کے جو بڑے ہیں دنیا کے اعتبار سے ان کی ملاقات بھی ہے، مسجد کے امام اور متولی ہیں ان سے ملاقات بھی ہے، پرانے ساتھی جو آگے وہ تو ٹھیک ہے، باقی جو ساتھی ہیں ان سے ملاقات کر کے ان کو بھی نصرت کے لیے آمادہ کرنا، مسجد میں بلانا، اور پھر بستی کے ہر فرد سے ملاقات کرنی، ہر فرد سے ملاقات کرنی۔ اگر اس بستی وہ یعنی ہم اپنی محنت کو جہاں تقسیم نہ کریں، دوسری مسجدوں والے آئیں کہ جی ہمارے ہاں گشت ہے، بیان ہے، ہم اپنی ساتھیوں کو نہ بھیجیں، لیکن جو اس مسجد کے آس پاس رہنے والے ہیں ان سب سے ہماری ملاقات ہو جائے، ایک ایک سے ملاقات کرنی ہے۔ اگر ایک گھر میں 4 افراد ہیں، 5 افراد ہیں، 2 سے ملاقات ہوئی ہے تو دوسرے 2 یا 3 سے ملاقات کی ہم ترتیب بنائیں، اور اگر وہ جو ہے کہیں دور رہتے ہیں تو دور جہاں وہاں کام کرتے ہیں وہاں ان کے پاس جایا جائے، ان سے ملاقات کی جائے، اور اگر یہاں ان کا دیر سے آنا ہوتا ہے تو ہماری ترتیب 100% ملاقات ہو جائے اور ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے آمادہ کیا جائے۔ جو دنیا کے اعتبار سے خواص اور بڑے ہیں ان کے پاس بھی بھیجے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت نامے بادشاہوں کے پاس، سرداروں کے پاس بھی گئے اور آپ نے ان کو دعوت بھی دی، کیونکہ ہر انسان اللہ نے اس کی کامیابی آپ کے لائے ہوئے دین میں رکھی۔ حضور لکھتے تھے کہ فرماتے تھے کہ تم اسلام لے آئے اور تمہارے جیسے بعد میں جو اسلام لانے والے بنیں گے ان کا اجر بھی اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بھائی ہر شعبے سے گھنٹوں ہم ملاقاتیں کریں۔ اب ملاقاتیں جب کر کے آئے اور تھک گئے تو اب جہاں مسجد میں تعلیم، یہ تعلیم فضائل اللہ کے وعدے ہیں، جی ہاں یہ اللہ کے وعدے ہیں کہ اللہ نے دنیا اور آخرت کے حالات کا بنانا اور کامیابی دینا اس کا دار و مدار ایمان اور اعمال پر رکھا ہے۔ اب ان وعدوں کو سننا اور بار بار سننا تاکہ ان وعدوں کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام سے ہمارے دل اثر لینے والے بن جائیں، اور جب ہم توجہ اور دھیان سے سنیں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام میں نور ہے، وہ نور ہمارے دلوں میں آئے گا، اور اس نور سے پھر نظر آئے گا کامیابی جو ہے وہ تو اللہ کے احکام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ماننے میں ہے۔ جیسے ظاہری چیزوں کو دیکھنے کے لیے اور ان کے نفع نقصان کو پہچاننے کے لیے ایک سورج کی روشنی ہے اور ایک آنکھوں کی روشنی ہے، سورج بھی ہے یا رات کو لائٹ بھی ہے اور آنکھوں کی روشنی بھی، ٹھیک ہے، ہر چیز نظر آتی ہے۔ اسی طرح اعمال میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور یہ اعمال دنیا کے اسباب سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں، اس کے لیے بھی بھائی نور، ایک قرآن کا نور ہے اور ایک دلوں میں ایمان کا نور ہے۔ جب ہم تعلیم کے حلقوں میں دھیان سے بیٹھیں گے اور اللہ کے رسول کے کلام کو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر زادتہم ایمانا، جب ان پر قرآن پاک، ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ آیات ان کے ایمان کو زیادہ کرتی ہے۔ اب اس لیے تعلیم کا وقت، پوری جماعت تعلیم کے وقت میں اکٹھی ہو، یہ نہیں کہ آدھی جماعت ابھی جہاں تعلیم کر رہی ہے دوسری آدھی جماعت دوسرے وقت میں نہیں، جب گشتوں سے فارغ ہو کر آئیں، تھک کر آئیں۔ اب تھک کر آئے ہیں، اللہ ہمیں اس تکنے پر اور ان ملاقاتوں کے کرنے پر، اور جو ہم نے بھوک پیاس برداشت کی ہے لوگوں کی سنی ہے، کیا دیں گے؟ اب تعلیم کے حلقوں میں جو سنیں گے تو وہ فضائل اور وعدے جو اللہ نے کیے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ ہماری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، اور ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اے اللہ جو کچھ کیا ہے وہ تو بہت کم ہے اور تیرے انعامات اتنے زیادہ ہیں، بلکہ دوبارہ حوصلہ پیدا ہوگا کہ اتنے بڑے انعامات، ایسی نعمتیں اور ایسا اللہ کی طرف سے اجر، اس کے لیے تو بہت کچھ کرنا چاہیے۔ ہاں بھائی، تعلیم جو ہے اس کا مقصد کہ اللہ کے وعدوں کو سن کر اللہ کے وعدوں کا یقین ہمارے دل میں آ جائے اور ہمارے دل اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام سے اثر لینے والے بن جائیں، اور اس علم کا نور ہمارے دلوں میں آ جائے، اس علم کا نور ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اور اس کے آداب کی تعلیم میں جب بیٹھے تو باوضو، جی ہاں، اور استغفار کرنے، علم ایک نور ہے اور گناہوں کی سیاہی جس پر لگی ہوئی ہے، استغفار کرنے سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے، اور اللہ جہاں بیٹھے کلام کی عظمت، یہ کلام اللہ کے کلام کی بڑائی سارے انسانوں کے اور مخلوقات کے کلام پر ایسی ہی ہے جیسے خود اللہ کی فضیلت بڑائی جو ہے ساری مخلوقات پر۔ اس
کلام کی عظمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی عظمت ہمارے دلوں میں احترام سے سنیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کی ہم تصدیق کریں، اللہ نے جو فرمایا سچ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ ہے۔ دھیان سے سنیں گے تو اللہ ان چیزوں کو دل میں جمع بھی دیں گے، اور دھیان اور عظمت سے سنیں گے تو عمل کے وقت اور دعوت کے وقت اللہ وہ چیزیں یاد بھی دلا دیں گے، یا وہ یاد بھی دلا دیں گے، اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، ان پر ہم نے عمل کرنا ہے، عمل کرنے کی نیت سے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، خاتم النبیین کی امت میں سے ہیں، تو سارے انسانوں کو پہنچانے گے۔ 2.5 یا 3 گھنٹے ہماری تعلیم، 2.5 یا 3 گھنٹے۔ اس تعلیم میں ایک عمل تجوید کا ہے، اور دوسرا احادیث کو سننا سنانا ہے، اور تیسرا 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے۔ تجوید سے مقصود کہ ہمارا قرآن پاک کا پڑھنا صحیح ہو جائے، قرآن پاک صحیح ہوگا تو نماز ہماری صحیح ہوگی، نماز صحیح ہوگی تو ہماری زندگی بہترین بنے گی۔ جیسے میں نے پیار کیا کہ یہ نماز بہت اہم عمل ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل نماز، اللہ کی قدرت سے براہ راست فائدہ اٹھانے کا ذریعہ یہ نماز ہے، بلشرطے کہ نماز حقیقی نماز، تمہیں نمازوں کو بنانے کی کوشش کرنی، جی ہاں، تو نماز ہماری بنے، اور نماز بن گئی تو پوری زندگی بن جائے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شعبوں میں جتنی خرابیاں ہیں ساری دور ہو جائیں تو 100% مسلمانوں کو نمازوں والا بنا دیں اور نمازوں پر محنت کرنے والا بنا دیں۔ نمازیں بن گئی تو سارے شعبے اللہ اپنے خود سے ٹھیک کر دیں گے۔ قرآن میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائی والی باتوں سے، گناہوں سے روکتی ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر، اللہ کے احکام پر جمنا، ناگواریوں کو برداشت کرنا، اس پر صبر کرنا، اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ کی مدد اترتی ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جبکہ 1000 مسلح کافر اور یہاں 313 نہتے صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے۔ کلما حزبہ امر فزع الی الصلاۃ۔ تو تجوید کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا قرآن پاک کو پڑھنا ٹھیک ہو جائے۔ اب جتنے جماعت میں قرآن پاک صحیح پڑھنے والے ہیں اتنے حلقے بنائے جائیں، سورہ فاتحہ اور چند صورتوں کو آپس میں دہرا لیا جائے، اس سے اب اندازہ ہو جائے گا اس کی قرأت میں کمزوری ہے، اس کو خود احساس ہوگا کہ میری قرأت تو ان قاری صاحب، ان مولوی صاحب اور جو یہ پرانے ساتھی اچھا پڑھ رہے ہیں ایسی نہیں ہے، ان کو بھی احساس ہوگا، اور جو اچھا پڑھنے والے ہیں ان کو بھی احساس ہوگا کہ جماعت میں نکلے ہوئے ہیں ہمارے ساتھیوں میں کچھ ایسے ساتھی بھی ہیں جن کی قرأت کمزور ہے۔ اب جن کی قرأت کمزور ہے یہ بھی انفرادی اوقات میں ان کو لے کر اپنی تجوید ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور جن کی قرأت ٹھیک ہے وہ بھی کوشش کریں، وہ بھی ان کے احسان مند ہوں۔ اے اللہ، اس راستے میں نکلنے کی برکت سے تو نے یہ موقع دیا کہ میری جماعت کے یہ ساتھی بڑی عمر کے، جن کی قرأت ٹھیک نہیں ہے، ان کی قرأت ٹھیک کرنے کا تو نے مجھے موقع دیا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے، کیونکہ سب سے بڑا علم اللہ نے قرآن میں اتارا ہے، سب سے بڑا علم قرآن، اور قرآن میں لگنے والے دنیا اور آخرت کی کامیابی جن احکام میں وہ اللہ نے قرآن میں ذکر کی، کامیابی کا راز اللہ نے قرآن میں بتایا، تو تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ابھی تجوید کا حلقہ ہو، اس وقت تو سامنے کچھ کمیاں آ جائیں گی، پھر جو ہے وہ انفرادی اوقات میں ہم تجوید کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اب اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام بھی کیا جائے، جو حفاظ کرام ہیں وہ تو 3 پارے پڑھیں، جو ناظرہ خواہ ہیں وہ کم از کم 1 پارہ روزانہ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور جس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا وہ 20 منٹ آدھا گھنٹہ اس وقت یہاں یہ قرآن پاک کو سیکھنے میں لگا ہے، عمر کے جس حصے پر پہنچ چکے ہوں اور سپارہ لیا ہوا ہے اور اس کو سیکھ رہے ہیں، بھول جاتے ہیں، لیکن نیت یہ ہے کہ میں نے قرآن کو سیکھنا ہے، سیکھتے سیکھتے موت بھی آ گئی تو اللہ قرآن والوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ اللہ کی سنت مبارکہ ہے کہ جس عمل میں جو آدمی لگتا ہے اور اس کی آخر تک پہنچنے کی نیت سے لگتا ہے، آخر تک نہ پہنچ سکے ان عمل والوں کے ساتھ اللہ اس کا حشر فرماتے ہیں۔ اور سب سے بہترین وقت قرآن پاک کی تلاوت کا وہ تہجد کا وقت ہے کہ رات کو جلدی سوئیں اور پھر جلدی اٹھیں، تہجد میں قرآن کی بڑی بڑی صورتیں پڑھیں اور پھر قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر یہاں دیکھ کر قرآن پاک کو پڑھیں۔
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ میں نے سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے میں جو مؤثر پایا قرآن پاک کو تہجد میں دیکھ کر پڑھنا. کہ ہاتھ میں قرآن ہے، آنکھوں سے قرآن کے اللہ کے کلام کے نقوش کو دیکھ رہے ہیں، زبان سے اللہ کے کلام کو دہرا رہے ہیں، اور اگر کسی کو تکلیف نہ ہو تو پھر اتنے زور سے پڑھنا کہ کانوں کو سنائی بھی دے. اب کتنے اعضاء مشغول ہو گئے قرآن کی تلاوت میں، لیکن اگر ساتھی سوئے ہوئے ہیں پھر ایسی زور سے تلاوت کرنا جیسے ان کو تکلیف ہو، اس سے ہم نے بچنا ہے. ایذائے مسلم حرام ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دیر سے گھر میں تشریف لاتے تو سلام کرتے تھے، اور سلام بھی ایسی آواز سے کہ کوئی جاگا ہوا ہو تو اس کو سنائی دے، اگر کوئی نیند میں ہو تو اس کی نیند خراب نہ ہو. تو اس کا ہم نے خیال کرنا ہے. تو یہ تجوید جو ہے تجوید کا حلقہ. پھر احادیث کو سننا سنانا، جیسے عرض کیا گیا کہ احادیث کو سننے سنانے میں ہم جو ہے توجہ کے ساتھ سنیں. سب سے پہلا مرحلہ توجہ سے اور عظمت کے ساتھ سنیں، عمل کرنے کی نیت کے ساتھ سنیں. اگر ہو سکے تو اتحیات کی شکل میں بیٹھیں. اتحیات کی شکل میں تعلیم کرانے والا وہ تعلیم جو ہمارے فضائل کی کتاب ہے، فضائل قرآن ہے، حکایت صحابہ ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل تبلیغ ہے، اور رمضان جب قریب و فضائل رمضان اور فضائل صدقات، ان کتابوں سے تعلیم کرائی جائے، ان کتابوں سے تعلیم کرائی جائے. اور آخر میں بھی 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی ہو. پوری جماعت بیٹھی ایک ایک ساتھی کھڑے ہو کر ان 6 نمبروں کا مذاکرہ. یہ 6 نمبر ایمان، اور اسی طرح ہماری نماز اور اللہ والا علم، اللہ کے احکام ہماری زندگی میں زندہ ہوں. اسی طرح ذکر کے اللہ کا دھیان. جی ہاں، 24 گھنٹے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. جی ہاں، اس کے لیے یہ 3 تسبیحات اس کا اہتمام اللہ کے راستے میں نکل کر کیا جائے، اور دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. جی ہاں، 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام. باوضو قبلہ رخ ہو کر ہم بیٹھے اور بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ ذکر کر، اور استغفار 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام. درود شریف اور استغفار، اس کو تو جتنا زیادہ کریں، استغفار تو ہم ہر وقت کرتے رہیں. حدیث میں آتا ہے جو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا اللہ 10 رحمتیں اس پر نازل فرمائیں گے، 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے. ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ، میں یہاں اپنی زندگی کا اوقات کا تہائی حصہ آپ پر درود پڑھا کروں، اگر اس سے زیادہ پڑھو تو بہتر ہے. یا رسول اللہ، پھر تو میں آدھا وقت آپ پر درود پڑھوں گا، اگر زیادہ کر دو تو اس سے بہتر ہے. یا رسول اللہ، پھر تو میں ہر وقت آپ پر درود پڑھوں گا، اور پھر سارے تمہارے مہمات میں تمہارے اللہ کی طرف سے تمہاری کفایت کی جائے گی. اور استغفار 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، یہ تو کم از کم ہے. ہر وقت استغفر اللہ، رب اغفر لی، استغفار کرنے والوں سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. جی ہاں، جو استغفار کو لازم پکڑ لے، اے اللہ میں گناہ گار ہوں، خطا ہوگی تو مجھے معاف فرما دے، استغفار کو لازم پکڑ لے تو اللہ ہر تنگی سے اس کے لیے راہ نکالیں گے، ہر رنگ سے اللہ اس کو خوشی عطا فرمائیں گے، اور اللہ رزق عطا فرمائیں گے. اور یہ سارے کام اللہ اپنی قدرت سے ایسے کریں گے کہ عقل والوں کا وہم و گمان بھی وہاں نہ پہنچ سکتا. اس لیے بھائی تسبیحات کا بھی اہتمام ہے، تسبیحات کا بھی اہتمام. تو 6 نمبروں کا کیا ہے؟ مذاکرہ، ذکر اور اخلاق، اکرام مسلم، اسی طرح اخلاص، اور پھر یہ محنت جو ہر امت کی ذمہ داری، ان صفات کو پیدا کرنے کے لیے ان کی دعوت دینا اور ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا اور دعائیں کرنا. اے اللہ ہمیں ان صفات کی حقیقت عطا فرما دے. ہمارے سارے اعمال اس کی بنیاد پر. تو 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے یہ تعلیم ہو، یہ تینوں اعمال ہمارے پورے ہو جائیں. شوہر کے بعد جو ہے وہ تعارفی بات ہو جائے لوگوں سے. جی ہاں، تعارفی بات ہونے کے بعد پھر زور کے بعد جو ہے آپس میں مذاکرہ. جی، تعلیم تو پہلے ہو گئی اور پھر بعد میں آپس میں مذاکرہ. تو اس کے لیے جو جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں، انفرادی دعوت کیسے دینی ہے، متکلم کیسے بات کرتا ہے، تعلیم کے آداب کیا ہیں، بیان جو ہوتا ہے اس کے آداب کیا ہیں، ان کا آپس میں اجتماعی مذاکرہ ہو. اور باقی کھانے پینے کے آداب، مسجد میں داخل ہونے کے آداب، اور سونے کے آداب، اور بیت الخلاء میں جانے کے آداب، دو کی جوڑی. اور مسائل جو ہیں ان کو اجتماعی مذاکرہ نہیں کرنا. اسی طرح یہ جو
मास्टर के साथ ताल्लुक है, इनका इज्तिमाई मुज़ाकरा ना हो, दो साथी, एक पुराना साथी एक नया साथी, लेकिन मुज़ाकरे का वक्त मुतय्यन हो। ये ना हो कि जी इनफरादी औकात में कर लिए जाएं, फिर मुज़ाकरा हो ही ना। दोहर के वक्त अगर गश्ते नहीं है तो दोहर के बाद का वक्त मुनासिब होता है कि इन मुज़ाकरों के लिए कोई मुज़ाकरा मुतय्यन हो जाए और साथी जो है आपस में बैठकर, ताकि हमारा हर अमल सुन्नत के मुताबिक, क्योंकि इस मेहनत से मकसूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत को करना और इस मेहनत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को जिंदा करना, और फिर हमारी सारी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। जितने ज्यादा हमारी जिंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें जिंदा होंगी, उतना ही हमारी यह मेहनत जो है ये ताकतवर और नतीजा आवर हो। इसके साथ साथ वही गश्त भी हुए और तालीम, तालीम जो है उसमें सारी जमात इकट्ठी, उसको दो हिस्सों, अगर नया इलाका है और गश्तों का मौका बहुत मिला, जोहर तक गश्त करते तो फिर जोहर के बाद तालीम हो, तालीम में सारी जमात इकट्ठी रहे। तालीम के वक्त में फिर और कोई मुलाकातें ना हो। हाँ, तालीम के वक्त में तालीमी गश्त, जब तालीम हो रही है तो बाजारों में लोग जो मौजूद हैं गफलत के माहौल में हैं, एक जमात 15-20 मिनट के लिए जाए, उनको उनके छड़ों से, उनकी दुकानों से निकाल कर मस्जिद के माहौल में लाए और तालीम में लाकर बिठाए, मस्जिद के माहौल में लाकर उनको समझाया जाए। तो तालीमी गश्त जो है 15-20 मिनट की, एक जमात आ गई तो दूसरी जमात चली जाए, 2 या 3 जमातें के बाद दिख तालीमी गश्त। जब तालीम के में वो लोग आए जो तालीम कराने वाला है, तो वो ये नहीं किताब ही पढ़ता रहे वो चले जाएं, बल्कि 1-2 अहादीस पढ़कर ये साथी जो आए हैं उनको अपने आने का मकसद समझाया जाए। देखें जी, आपने सुना नमाज पर अल्लाह ताला कैसे दुनिया आखिरत के काम बनाते हैं, जिक्र करने पर अल्लाह ताला के कैसे वादे हैं इत्मीनान देने के, कामयाबी देने के, और अल्लाह के रास्ते में दिन की मेहनत पर अल्लाह के क्या वादे हैं। तो ये वादे हमारे लिए पूरे हो जाएं, इसके लिए इन अहकाम को अपनाना और इन अहकाम पर अमल करना ये जरूरी है। और इन अहकाम पर आने के लिए एक नबियों वाली मेहनत, ये पहले अंबिया किराम इस मेहनत के लिए आते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की वजह से अल्लाह ने ये एजाज और ये जिम्मेदारी इस उम्मत को अता फरमाई, इस उम्मत को अता फरमाई, और इसके फजाइल सुनाकर फिर उनको अल्लाह के रास्ते में निकलने पर आमादा करना। अगर तालीम कराने वाला बात को संभाल नहीं सकता तो कुछ जिम्मेदार साथी हैं वो उनको अलग ले लें, उनका थोड़ा सा इकराम भी हो जाए और उनको जो है समझाया भी जाए, ताकि हर मुसलमान इस हमारी दावत से ये समझ जाए कि मैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, और हुजूर की उम्मत में होने की वजह से दीन पर चलना और दीन को फैलाने की मेहनत करना, इसके लिए जान माल लगाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसी तरह भाई एक वक्त हमारा अमूमी गश्त का हो, ये अमूमी गश्त कि जैसे लोगों से जाकर बात कर रहे हैं और उनको दावत दे रहे हैं, इसी तरह एक पूरी जमात एक माहौल बनाकर उनके पास है। अमूमी गश्त का वक्त लोगों से हालात मालूम करके वो रखा जाए कि जिनके पास हम गश्त के लिए जा रहे हैं वो मस्जिद के आसपास हमें मिल जाए। पहले ऐसा होता था कि जी मार्केटों बाजारों वाली मस्जिद है तो असर से पहले उनमें गश्त हो, असर के बाद जमा होकर उनसे बात कर ली जाए। कि दफातर के जो लोग हैं वो असर तक घरों में पहुंच जाते हैं, असर के बाद उनमें गश्त हो और मगरिब के बाद बयान हो जाए। जिम्मेदार लोग हैं जो सूरज छिपने पर आते हैं तो मगरिब के बाद गश्त हो और इशा के बाद उनसे बातचीत हो जाए। ये अमूमी गश्त जो है और दिन की अमूमी मुलाकातें ये बहुत अहम है और इनसे बड़ी तरबियत होती है। कहते हैं हमारे काम की रीढ़ की हड्डी, इसको बहुत एहतमाम से और आदाब से किया जाए। हमारे ये गश्त अगर आदाब के साथ होंगे तो खैरों के उतरने का जरिया बनेंगे, हिदायत के दरवाजे खुलने का जरिया बनेंगे, और खुदा न खास्ता ये गश्त आदाब के साथ न हुए तो फितनों के दरवाजे खुलेंगे। इसलिए भाई गश्त का कोई वक्त मुतय्यन किया जाए। और गश्त के लिए असर के बाद गश्त है तो असर गश्त के लिए तरगीब दी जाए। इस तरगीब में अल्लाह की बड़ाई को बयान करना, और कामयाबी अल्लाह की तरफ से आती है, और कामयाबी लेने का रास्ता अल्लाह का दीन है, और दीन का जिंदगियों में आना इसके लिए नबियों की मेहनत है। तो अंबिया के किस्से भी सुनाए जाएं, अल्लाह ने जो उनकी मददें की वो भी सुनाई जाए, और फिर आखिर में भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की वजह से ये मेहनत इस उम्मत के जिम्मे है, और ये मेहनत ये उम्मत के लिए काम करेगी तो अल्लाह की कैसे मददें होंगी, अल्लाह कैसे उनको दुनिया आखिरत में कामयाब करेंगे। फज़ाइल सुनाकर बैठने वालों को मेहनत के लिए आमादा किया जाए। अब जो साथी तैयार हो जाएं अब उनको आगे कर लिया जाए। बाकी जो साथी हैं चाहे वो अपना काम पूरा करके भी मगरिब के बाद आ जाएं। अब इनके सामने गश्त के आदाब बयान की, पहले गश्त के लिए फज़ाइल बयान करके तरगीब दी जाए,
اور ترغیب دے کر جو تیار ہو جائیں اس سے ایک جماعت بنا لی جائے، اور آداب مسجد میں بھی آداب کو بیان کیا جا سکتا ہے، اور اس جماعت کو باہر لے کر مسجد سے باہر بھی آداب کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو عمومی گشت کے لیے جماعت جا رہی ہے اس میں زیادہ ساتھی جماعت کے ہوں، 2-3 ساتھی بستی والے، 2 یا 1 یا 3 ساتھی بستی والے بھی دے دیے جائیں۔ اس میں ایک تو ذمہ دار ہوگا جو جماعت کو جوڑ کر چلے گا، ایک ساتھی متکلم ہوگا۔ جو ملاقاتیں دن کی ہیں اس میں تو وہ ساتھی باری باری یکے بعد دیگرے بات کر سکتے ہیں، ایک بات کر رہا ہے، ایک ذکر کر رہا ہے، اور تھوڑے موقع ملا تو دوسرے نے بات شروع کی۔ لیکن عمومی گشت میں بات کرنے والے صرف متکلم ہوں گے، باقی ساتھی خاموش ہوں گے۔ متکلم جی ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ساتھی رہبر ہوں، جو بستی کا رہبر ہو وہ سنجیدہ ہوں، کیونکہ یہ گشت بڑی اہم چیز ہے ہمارے اس کام میں۔ سب سے زیادہ نبیوں کی محنت کے ساتھ مشابہت رکھنے والا عمل یہ گشت ہے، اللہ کے پیغام کو لے کر جانا اور در در پر جانا، اور لوگوں ایک ایک آدمی کی منت سمجھت کرنا، اس کو یہ پیغام پہنچانا۔ اس لیے بھائی یہ عمل بڑے آداب سے ہونا چاہیے۔ تو رہبر سنجیدہ ساتھی کہ وہ تعارف والا ہے، اور وہ رہبر جو ساتھی ملے بھائی ساتھی کچھ مسجد سے آئے ہیں، بڑی اہم بات اور پیغام لے کر ان کی بات کو سن دو، اور متکلم بات کریں۔ اب چلتے ہوئے جو ہے راستے کے دائیں طرف چلنا ہے اور نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ صاف حدیث میں آتا ہے کہ یہ نظر شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس چیز پر پڑ جاتی ہے اس کا اثر لیتی ہے۔ اس لیے بھائی نظروں کی حفاظت، نہ بالکل ایسی نیچے ہوں کہ ٹھوکر لگے، راستہ نظر نہ آئے، نہ چاروں طرف دیکھ رہے ہوں۔ راستہ کھلا ہے تو 2-2 ساتھی آگے پیچھے ہو کر چلیں، اور اگر راستہ تنگ ہو تو ایک ایک ساتھی بھی ہو سکتے ہیں۔ چلتے ہوئے اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر کریں۔ ذکر کرنے میں نہ آواز بہت اونچی ہو جائے، گونج بن جائے، اور نہ بالکل خاموشی سناٹا ہو، دھیمی آواز میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ یہ ذکر کرتے ہوئے چلیں۔ جب گھر کوئی آ جائے اور رہبر ساتھی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، ہم دروازے سے ایک جانب ہو جائیں تاکہ دروازہ کھلنے پر ہماری نظر گھر کے اندر نہ جائے۔ جیسے کسی کے گھر میں وہاں عورتیں بھی ہیں، داخل ہونا حرام ہے، اسی لیے اسی طرح بے احتیاطی کر کے نظر کا چلا جانا یہ بھی یہ حرام ہے۔ اس لیے ایک طرف دروازے کے کھڑے ہو جائیں۔ ساتھی جو آئے گھر سے تو رہبر ساتھی آگے بڑھے، دیکھو بھائی یہ بھائی مسجد سے آئے تھے اور بڑی اہم بات لے کر آئے ہیں، ان کی بات کو سن۔ اب متکلم ساتھی آگے بڑھے اور ان سے بات کریں۔ بہترین متکلم وہ ہے جو بات مختصر کرے اور نقد تیار کر لے۔ جی ہاں، دکاندار جو دکان پہ کام کر رہا ہے اس کو جہاں اپنے کام سے فارغ کر لیا جائے اور اس کو دعوت دی جائے۔ جو ساتھی گشت میں تیار ہو جائے تو فوراً ایک ساتھی یہ کہے کہ میں بھی مسجد میں جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آ جاؤ۔ اب جب گشت ہو گیا، اب اتنا وقت رہ گیا کہ واپس جا کر ہم جو ہے وہ نماز، واپس جا کر جب وضو کر کے نماز اور صف اول میں شامل ہو سکتے ہیں، تو اس وقت جماعت کو روک لیا جائے اور پھر بیان کیا جائے دیکھو یہ نبیوں والی محنت اللہ نے ہمیں اس کی کرنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن جیسی نیت ہونی چاہیے تھی، جیسے جذبات ہونے چاہیے تھے، جس فکر کے ساتھ چلنا چاہیے تھا، ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے، تو واقعی ندامت ہو اور استغفار کرتے ہوئے ہم مسجد میں آ جائیں۔ ایک بیٹھ کر بات کرنے والا ہو اور ایک ساتھی ذکر میں بھی بیٹھا ہوا ہو، ایک ساتھی استقبال میں بھی ہو۔ استقبال والا ساتھی آنے والوں کو لے، بیٹھ کر بات کرنے والا وہ لمبے قصے شروع نہ کرے، بلکہ بیٹھ کر بات کرنے والا وہ بھی دین کی اہمیت اور دین کی محنت کی جو ہے اس سے سنائے کہ ہر آنے والا وہ اور فضائل جو ہے زیادہ بیان کرے کہ ہر آنے والا یہ سمجھے کہ دین کی محنت یہ میرے ذمہ ہے۔ ذکر کرنے والے وہ ذکر اور دعا میں لگے رہیں۔ ساتھی جب مسجد میں آئیں تو مسجد میں آ کر پھر جو ہے وضو وغیرہ کر کے صفوں میں بیٹھ جائیں۔ ایک ساتھی اس کے لیے وہ بیان کے لیے مقرر ہو، جس کے ذمہ بیان ہوا ہے وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے، وہ بھی اللہ، اور باقی سارے ساتھی بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ مغرب کے بعد اعلان ہوا، اعلان کرنے والا امام کے پیچھے یا تھوڑا دائیں بائیں جہاں کھڑا ہو تاکہ سب کو آواز پہنچ جائے، اور اعلان واضح الفاظ میں کہ بھائیوں میری اور آپ کی اور سارے انسانوں کی کامیابی اللہ نے اپنے مبارک دین میں رکھی، اور یہ مبارک دین ہماری زندگیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبیوں کی محنت سے آئے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت ہر امتی کے ذمہ ہے۔ اس محنت کے بارے میں بات چیت ہوگی، آپ تشریف رکھیں۔ اگر مغرب کے بعد کا وقت ہے تو ساتھی متفق چاہے سنتوں کے لیے پھیل جائیں
اور مختصر سنتیں پڑھ کر جو وہاں بستی والے ہیں ان کو سمجھا کر آگے لائیں، مجمع کو آگے بٹھائیں اور خود ساتھی پیچھے، بیان کرنے والا ساتھی دعا کر کے کھڑا ہو اور پھر ان سے بات کریں۔ اس کی بات میں بھی 6 نمبروں کے اندر بات کریں، اس میں بھی اللہ کی بڑائی اور کامیابی اللہ کے دین میں ہے، اور دین محنت سے آتا ہے۔ 6 نمبر، پہلا نمبر بیان کرے، دوسرا نمبر تفصیل سے، تیسرا نمبر، تو 6 نمبروں کے اندر بات کرنی۔ پھر آخری نمبر پر تو جو دعوت و تبلیغ ہے، جس میں امت کو ذمہ داری سمجھائی جائے کہ یہ محنت ہماری ذمہ داری ہے، فضائل سنا کر آمادہ کیا جائے۔ جب تشکیل کے وقت جب بیان ختم ہوا، ساتھی اللہ کی طرف متوجہ رہے، ساتھی کھڑے ہو کر اپنا نام دے۔ جب تھوڑی دیر گزر جائے اور دیکھا کہ اب مجمع میں جمود، تو ہر ساتھی اپنے دائیں بائیں اس کو جہاں ترغیب دے، اور جو بیان کرنے والے نے بیان کیا اسی کو بنیاد بنا۔ دیکھو بھائی، ساتھی نے کسی اہم بات کی، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اور حضور کی امت میں ہونے کی وجہ سے دین کی محنت ہمارے ذمہ ہے، ان کو اب یہاں آمادہ کر کے ترغیب دی جائے۔ جو ساتھی ہمارا نام دے دیں، تیار ہو جائیں، اب ان کی وصولی کی بھی فکر کی جائے۔ ان کی وصولی کے لیے ہمارے ساتھی جائیں، گھر والوں کو سمجھائیں، اور ان کا بستر لے کر یہاں مسجد میں لے کر آئیں۔ اور جماعت، جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ ہماری نیت پہلے ہر گشت سے جو ہے ہمارے 3 چلے اور چلے کی جماعتیں نکالنا، اور جماعت کو رات ان کی مسجد میں گزرے ہمارے ساتھ، اور صبح پھر ہدایت دے کر ان کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا جائے۔ اس جماعت کو روانہ کرنے کے بعد باقی جو ساتھی ہیں ان کو بھی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے، اور اپنے سامنے کی بھی یہ محنت ہمارے ذمہ ہے۔ مسجد میں مشورہ ہو، اور روزانہ کی ملاقاتوں کے لیے ساتھی اوقات دیں، اور روزانہ جو ہے مسجد کی تعلیم اور گھر کی تعلیم اس کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سیروزے ان کے متعین کرائے جائیں، اور جو ہے اور چلے کا وقت متعین کرایا جائے۔ اپنے سامنے گشت کر جو ہے وہ گشت کروائیں، تعلیم کروائیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم دوسری مسجد میں جائیں۔ اب اسی طرح جس طرح دن کے اعمال ہیں، تو رات کے بھی ہمارے اعمال ہیں۔ کہ مسجد نبوی میں جیسے جو دن کے اعمال ہوتے تھے وہ دن میں زندہ ہو جائیں، اور رات کے اعمال میں جو ہے تہجد کے لیے کھڑا ہونا، تہجد کے لیے کھڑا ہونا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں دن میں حکم ہے قم فانذر، کہ کھڑے ہوئیے اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے دن دعوت دے رہے ہیں، تو اسی طرح رات کو بھی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے نبی، اے کملی والے، آپ کھڑے ہوئیے، رات بھر اللہ کی عبادت کیجیے، تھوڑے سے وقت جو ہے وہ آرام بھی کر لیجیے۔ تو تفاسیر میں آتا ہے کہ بھی تھوڑے سے وقت آرام، تو ایسا نہ ہو کہ آرام کیا تو نیند لمبی ہو گئی اور زیادہ وقت آرام کا، تو ساری رات بھی صحابہ جاگتے تھے، ساری رات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے۔ تو یہ راتوں کا قیام یہ بہت، جیسے دن کی محنت ہے اسی طرح رات کی محنت بھی ہے۔ ساتھ ہی جلدی سوئیں، پھر رات کو اٹھیں اور نفلیں پڑھیں اور اللہ سے مانگیں۔ یہ جن پر محنت کی ہے ان کے نام لے کر ان سے یہاں مانگا جائے۔ اور تہجد کا اہتمام ایسا کہ یہ تہجد میں اٹھنا، رات کو اٹھنا ہماری عادت بن جائے۔ اسی طرح جو ہے صف اول اور تکبیر اولیٰ کا اہتمام کہ یہ ہماری عادت بن جائے۔ تو بھائی اس طرح انشاءاللہ جو ہے، اور پھر یعنی یہ ہماری یہی اعمال ہیں، دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے اور خدمت ہے۔ جیسے نماز، اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، تو جو بچہ بھی دیکھتا ہے وہ کہتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کے راستے میں نکل کر ہم جو ہیں یا تو دعوت میں لگے ہوئے ہوں، یا سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے ہوں، یا اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہوں، یا خدمت میں لگے ہوئے ہوں، کہ بھئی یہ کون ہے؟ کہ یہ تو اللہ کے راستے میں نکلنے والے اور اللہ کے دین کی محنت کرنے والے، کیونکہ یہ دعوت میں لگے ہوتے ہیں، یا سیکھنے سکھانے میں لگے ہوتے ہیں، یا اپنی عبادت اور تلاوت میں لگے ہوتے ہیں، یا دعاؤں میں لگے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح انشاءاللہ ہم نے محنت کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور ہر مسلمان کو اس محنت والا بنانا ہے۔ اللہ اس پر آنے کی اور پوری امت کو اس پر لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اچھا پار کر گئے